ابن خلدون کا اصل نام ابو زید عبد الرحمن بن محمد تھا۔ آپ کے بزرگوں میں خلدون ولی الدین التیونسی نامی ایک بزرگ گزرے تھے، جن سے نسبت کی بنا پر آپ نے ابن خلدون کی کنیت اختیار کی تھی۔ بعض روایات کے مطابق آپ کا سلسلہ نسب حضرموت سے تعلق رکھنے والے صحابی رسول حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کے اجداد بنو امیہ کے دور میں جزیرہ نما عرب سے اندلس پہنچے اور وہاں کے حالات خراب ہونے کے بعد بحر روم کے ساحل پر موجود ملک تیونس میں آباد ہوئے۔ تیونس میں ہی 27 مئی سن 1332 عیسوی کے روز ابن خلدون کی پیدائش ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محمد بن خلدون سے حاصل کی۔ اس کے بعد بہت ہی کم عمر میں قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر مضامین میں کمال حاصل کر لیا۔ ابن خلدون کے اجداد اندلس میں حکمرانوں سے قربت رکھتے تھے اور اعلیٰ سیاسی عہدوں پر فائز تھے۔ اس کے بعد ابن خلدون کے بھائی یحییٰ خلدون، جو کہ خود بھی ایک تاریخ داں تھے، نے سرکاری ملازمت اختیار کی اور حکمرانوں سے قربت رکھنے اور سرکاری مورخ ہونے کی بنا پر قتل کر دیے گئے۔ اس واقعے نے نوعمر ابن خلدون کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا اور انہیں احساس دلایا کہ یہ خطہ سیاسی طور پر کتنا غیر مستحکم ہے۔ اسی دوران 1348 عیسوی میں شمالی افریقہ میں پھیلنے والے بلیک ڈیتھ نامی طاعون میں ابن خلدون کے والدین کی موت واقع ہو گئی۔ 14ویں صدی عیسوی کا تیونس فکری سرگرمیوں کا گڑھ تسلیم کیا جاتا تھا۔ وہاں اسپین سے جلا وطن کیے گئے آئیبیرین اسکالرز موجود تھے۔ طاعون سے تیونس کا علم و فن بھی متاثر ہوا اور کئی ماہرین ہلاک ہو گئے۔ اس وجہ سے ابن خلدون کی تعلیم بھی متاثر ہوئی۔ اس دوران ابن خلدون نے فاس، موجودہ مراکش کا حصہ، بجایا، تلمسان، موجودہ الجیریا، اور غرناطہ میں حکمرانوں کے اعلیٰ سطح کے وزیر، سیکریٹری، منتظم، سفیر یا مشیر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ ان اہم عہدوں پر کام کرتے ہوئے ابن خلدون بہت سے خانہ بدوش اور نیل خانہ بدوش قبائل سے رابطے میں آئے۔ انہوں نے ان قبائل سے ان کی تاریخ اور ان کے اختلافات معلوم کیے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ابن خلدون کو تاریخ کے موضوع میں دلچسپی پیدا ہوئی اور انہوں نے اس پر کام کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اس سے قبل ابن خلدون درباری اور سیاسی سازشوں کا شکار ہو کر جیل میں بھی ڈالے گئے اور بادشاہ کی موت کے بعد ہی ان کی رہائی ممکن ہو سکی۔ ابن خلدون کا اہم کارنامہ تاریخ ابن خلدون کی تصنیف و تالیف ہے، جس کا اردو ترجمہ 10 سے 12 جلدوں میں آج بھی شائع ہوتا ہے۔ اس کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر سن 800 ہجری تک کے حالات و واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابن خلدون نے اپنی اس کتاب میں کم و بیش 1000 سالہ تاریخ کا احاطہ کیا ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے درمیان کے عقائد و افکار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد جزیرہ نماء عرب میں اسلام کا عروج، خلفائے راشدین کا دور، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، امیران اندلس، خلفائے مصر، سقوط غرناطہ، فاطمی خلافت کا عروج و زوال، ترکوں کی یلغار، غزنوی اور غوری سلاطین، سلجوقی و خوارزم شاہی سلاطین، چنگیز خان، فتنہ تاتار کی خونریزیاں، تاتاریوں کا زوال، زنگی و ایوبی سلاطین، صلیبی جنگیں، مصر میں اسلامی خلافت کا دوبارہ قیام، شمالی افریقہ کے بربر قبائل اور دیگر بہت سارے موضوعات پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ انسانی تاریخ میں اپنی نوعیت کی اس پہلی کتاب کا مقدمہ اتنا مقبول ہوا کہ اسے علیحدہ سے مقدمہ ابن خلدون کے نام سے شائع کیا گیا۔ ابن خلدون نے مقدمہ اس وقت تحریر کیا جب وہ سن 1375 عیسوی میں سیاسی مصروفیات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے تلمسان کے نواح میں واقع قلعہ ابن سلامہ تک محدود ہو گئے تھے۔ ابن خلدون اپنے اس تحقیقی کارنامے یعنی مقدمہ ابن خلدون میں علم عمرانیات کی بنیاد رکھتے ہیں۔ مقدمہ میں ابن خلدون نے تاریخ، عمرانیات، معاشیات، سیاسیات، فلسفہ، تعلیم و تدریس، جغرافیہ، سائنس اور آبادی سے متعلق مباحث پر مدلل انداز سے گفتگو کی ہے۔ ابن خلدون کا اہم کارنامہ یہ بھی ہے
کہ آپ نے تاریخ کو سائنسی بنیادوں پر نہ صرف استوار کیا بلکہ اسے آزاد سائنس کی حیثیت عطا کی۔ تاریخ ابن خلدون ہی کی بنیاد پر دنیا نے تسلیم کیا کہ تاریخ بطور سائنس ماضی کے واقعات کو نہ صرف محفوظ کرتی ہے بلکہ سچ اور جھوٹ کو جانچنے کے لیے اصول بھی فراہم کرتی ہے۔ ابن خلدون نے تاریخ نویسی میں سائنسی طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے حالات و واقعات کے پس منظر میں چھپے منطقی ربط کو بھی سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ ابن خلدون کے نزدیک ماضی، حال اور مستقبل ایک ہی سلسلے کی مختلف کڑیاں ہیں۔ اگر ماضی اور حال پر نظر ٹھیک ہو تو مستقبل کے بارے میں مناسب پیش گوئی کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔ وہ کسی ایک واقعے کو محض اس کی انفرادی حیثیت میں دیکھنے کی بجائے علت و معلول یعنی کوز اینڈ ایفیکٹ کے ایک طویل سلسلے پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابن خلدون وہ پہلے مفکر ہیں جنہوں نے عمرانیات پر باضابطہ اور مستقل حیثیت سے بحث کی اور انسانی سماج کی بتدریج ترقی کے امور کا جائزہ لیا۔ اس دوران ابن خلدون نے انسانی زندگی کے دو بنیادی سماجی اصولوں کو واضح کیا جو عمرانیات کے بنیادی اصول تسلیم کیے جاتے ہیں۔ پہلا وہ جس کی بنیاد پر انسان کو معاشرتی حیوان یعنی سوشل اینیمل کہا جاتا ہے۔ دوسرا اصول انسان کی دفاعی ضروریات ہے جس میں انسان کو اجتماع کی اشد ضرورت رہتی ہے، جسے ابن خلدون عمران کا نام دیتے ہیں۔ وہ اجتماع کو انسان کی عمرانی زندگی کی روح قرار دیتے ہیں۔ ابن خلدون عصبیت کو بھی ایک نظریے کے طور پر تسلیم کرتے ہیں اور کہتے تھے کہ انسانوں کو کسی ایک گروہ میں جمع رکھنے کے لیے کسی نہ کسی عصبیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابن خلدون کا شمار ان مسلم مفکرین میں ہوتا ہے جنہیں مغربی ماہرین معاشیات نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ سن 1957 میں ریوبن لیوی کی کتاب دی سوشل اسٹرکچر آف اسلام کیمبرج یونیورسٹی نے شائع کی، جس میں ریوبن لیوی نے ابن خلدون کو بابائے جدید معاشیات قرار دیا ہے۔ ابن خلدون نے معاشیات کے میدان میں کئی تصورات و نظریات پیش کیے، جس میں نظریہ پیدائش، قدر، دولت اور قیمت کے تعین کا نظریہ، نظریہ تقسیم دولت اور وسائل، اجرتوں کا تعین، منافع اور ٹیکس کے تصورات، آبادی اور حکومتی خزانے کی گردش کے تصورات وغیرہ شامل ہیں۔ ابن خلدون نے ان مختلف مراحل پر بھی روشنی ڈالی جن سے ایک معاشرہ اپنی ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے گزرتا ہے۔ وہ ابن خلدون ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ ذریعہ معاش انسانوں کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیتا ہے۔ سن 1382 عیسوی میں ابن خلدون سفر حج کے لیے حجاز کی جانب روانہ ہوئے۔ حج کی ادائیگی کے بعد انہوں نے مصر کی مملوکی سلطنت کا رخ کیا جو اس زمانے کی سب سے مستحکم مسلم حکومت تھی۔ مصر کے جامعہ ازہر میں ابن خلدون نے درس و تدریس کی خدمات انجام دیں۔ ان کے علمی مقام نے جلد ہی انہیں سلطان سیف الدین برقوق کے دربار میں پہنچا دیا، جس نے ابن خلدون کو فقہ مالکیہ کا قاضی مقرر کر دیا۔ ابن خلدون کی علمی اور فقہی مہارت سے جلد ہی سلطان اور ائمہ مصر ان کے گرویدہ ہو گئے۔ مصر سے ہم آہنگ ہونے کے بعد ابن خلدون نے اپنے اہل خانہ کو پانی کے راستے سے مصر بلانے کا فیصلہ کیا، تاہم ایک سمندری طوفان میں وہ جہاز غرق ہو گیا جس پر ابن خلدون کے اہل خانہ سوار تھے۔ اس حادثے سے ابن خلدون کو گہرا صدمہ پہنچا، لیکن وہ جلد ہی اس سے ابھر گئے اور دوبارہ تصنیف و تالیف میں مصروف ہو گئے۔ بعض روایات کے مطابق اسی زمانے میں آپ نے اپنی کتاب تاریخ ابن خلدون مکمل کی اور اسے سلطان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے انعام و اکرام حاصل کیا۔ اس کتاب کو ابن خلدون نے العبر و دیوان المبتدا والخبر فی ایام العرب والعجم والبربر ومن آثرهم من ذوی السلطان الاکبر کا طویل نام دیا تھا، جو بعد میں تاریخ ابن خلدون کے مختصر نام سے مشہور ہوئی اور انسانی تاریخ کا ایک مستند حوالہ تسلیم کی گئی۔ سن 1400 عیسوی میں امیر تیمور نے دمشق پر حملہ کیا تو مصری سلطان امیر تیمور سے معاملات طے کرنے کے لیے ابن خلدون کو ہی اپنے ساتھ لے گئے۔ ابن خلدون نے اپنی بقیہ زندگی مصر ہی میں بسر کی اور مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ 17 مارچ 1406 عیسوی کے روز ابن خلدون 74 برس کی عمر میں مصر میں ہی اپنی آخری سانس لی اور قاہرہ کے صوفیہ قبرستان میں
آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ ابن خلدون نے تاریخ کے بارے میں سوچنے کا ایک نیا طریقہ متعارف کرایا، اور اس کے لیے ان کا کام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آپ نے دنیا کو بہت سی چیزیں دیں، یہاں تک کہ سابق امریکی صدر رونالڈ ریگن نے ایک انٹرویو میں ابن خلدون کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں آج امریکہ کا صدر صرف اسی وجہ سے ہوں کہ میں نے ابن خلدون کے فلسفے سے بھرپور استفادہ کیا ہے اور اس کے فلسفے سے متاثر ہو کر اس کو اپنی زندگی پر لاگو کیا، اور اس لیے وہ میری پسندیدہ ترین شخصیت ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہمارا یہ علمی سلسلہ پسند آ رہا ہو تو ذرائع کرم اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک بھی اسے شیئر کریں تاکہ اس ٹیم میں کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔